بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام باٹم لائن ود چودھری اکمل۔ ناظرین، یہ جو میرا گلا ہے اس میں کوئی کشور کمار نہیں بیٹھا ہوا، نہ مکیش بیٹھا ہوا ہے، بلکہ یہ تھوڑا سا سیزنل امپیکٹ ہے جس کی وجہ سے جو ہے آپ کو میری آواز تھوڑی سی بدلی ہوئی نظر آ رہی ہوگی، تو میں اس کے لیے بہرحال آپ سے معذرت خواہ ہوں، اور بیچ میں اگر ہلکی سی کھوں کھاں ہو جائے تو اس کے لیے بھی۔ پروگرام کا آغاز کرتا ہوں۔ پیپلز پارٹی کے اوپر جو ہے وہ بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ برائی جو ہے وہ آئی ہوئی ہے، اور اس کا سلسلہ جو ہے مزید جاری رہنے کا امکان ہے۔ اگر بلاول بھٹو صاحب کی بات کی جائے تو کل جو ہے وہ اچانک دبئی روانہ ہو گئے۔ کچھ حلقے یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید وہ ناراض ہو کے گئے، انہوں نے ٹویٹر پہ اپنی تصویر بھی بدل لی ہے۔ اسی طریقے سے کچھ حلقے کہہ رہے ہیں کہ نہیں، وہ پری پلانڈ وہاں پہ گئے ہیں، اور بظاہر ایک ایسا لگ رہا ہے کہ ایک بلاول بھٹو زرداری صاحب ورسز آصف علی زرداری صاحب ود ان پیپلز پارٹی جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے۔ اسی حوالے سے میں آج اپنی بات کروں گا، زیادہ لمبی تمہید نہیں باندھتا کیونکہ ٹائم ضائع ہوگا۔ ہمارے ساتھ موجود ہے سید ناصر حسین شاہ صاحب، سابق صوبائی وزیر بھی رہ چکے ہیں اور پیپلز پارٹی کے بڑے کرتا دھرتا ہیں، ان سے ہم بات کرتے ہیں۔ ویلکم ٹو دی شو شاہ صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ شاہ صاحب یہ بتائیں، ایم کیو ایم کے حوالے سے جو ہے وہ پی ایم ایل این کے ساتھ پیڑھیاں بڑی بڑھائی جا رہی ہیں، جی ڈی اے جو ہے وہ بھی ایکٹیو ہو چکی ہے، تو اپیرنٹلی ایسا لگ رہا ہے کہ ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ پیپلز پارٹی کو ٹف ٹائم ملنے والا ہے ود رسپیکٹ ٹو ایم کیو ایم۔ لاسٹ ٹائم آئی ہیو ٹاک ٹو تیمور تالپور صاحب، انہوں نے تو بہت جو ہے نا وہ زیادہ اس کے اوپر سنائی تھی۔ آپ کا اس بارے میں کیا ٹیک ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ دیکھیں، تمام پولیٹیکل پارٹیز قابل احترام ہیں اور ان میں بہت اچھے شخصیات بھی ہیں۔ ایم کیو ایم پاکستان اگر پی ایم ایل این سے الحاق کر رہی ہے تو وہ کر سکتی ہے، اس کو اس بات سے کوئی ہم منع تو نہیں کر رہے، اور شوق سے کریں۔ لیکن جب بات یہ آتی ہے کہ جی یہ جو اتحاد بن رہا ہے ایم کیو ایم کا، پی ایم ایل این کا، جے یو آئی ایف کا، جی ڈی اے کا اور دیگر اور مختلف پولیٹیکل پارٹیز کہہ لیں، دھڑے کہہ لیں، تو سندھ میں ہم ان سے بالکل خائف نہیں ہیں، بلکہ یہ اتحاد کی باتیں اور اس طرح کا جو صورتحال آتی ہے کہ جی پیپلز پارٹی کو ٹف ٹائم دیا جائے گا، جس طرح 2013 یا 2018 میں تھا، یہ بھی کافی عرصے سے میڈیا پہ باتیں ہیں۔ لیکن آپ صرف ایک چیز کو دیکھیں، پلس دیکھی جاتی ہے نا، پلس دیکھیں کہ کتنے لوگ پیپلز پارٹی میں آ رہے ہیں، اور خاص طور پر جو الیکٹیبلز ہیں، یا اگر آپ رورل ایریاز میں دیکھ لیں تو جو لوگ ہم سے جیتے ہوئے ہیں پیپلز پارٹی کے مقابلے میں، وہ لوگ جیتے ہیں پہلے۔ مثال کے طور پر سردار علی گور مہر ہیں، غوث بخش خان صاحب ہیں، شہریار خان صاحب ہیں، اور پھر بہت سارے دیگر لوگ جو بہت تھوڑے ووٹوں سے 2018 میں رہ گئے۔ مثال کے طور پر سردار مقصود خان خشک ہیں، انہوں نے لاسٹ ٹائم کوئی 35,000 سے زیادہ ووٹ لیے۔ اسی طرح سردار خیر محمد کھوکھر صاحب ہیں جنہوں نے 38,000 ووٹ لیے تھے۔ یہ سب لوگ اس اثنا میں پیپلز پارٹی میں آئے۔ اور پھر اگر آپ شہری آبادی سے بات حیدرآباد سے، کراچی سے بہت پرومیننٹ شخصیات جو ہیں وہ پیپلز پارٹی میں آ رہی ہیں، تو ہم تو یہاں پہ بالکل خائف نہیں ہیں، بلکہ میں آپ کو ایک بات یقین سے کہتا ہوں کہ بہت سارے ہمارے رہنما جو آپ کو کئی دفعہ ٹی وی اسکرین پہ کچھ میٹنگوں میں نظر آتے ہوں گے، وہ بھی تیار ہیں۔ لیکن بہت ساری جگہوں پہ اسپیس کا ایشو ہوتا ہے، وہ ہمارے لیے بہت محترم ہیں سب لوگ، لیکن جو بھی پولیٹیکل لوگ ہیں وہ چاہتے ہیں ان کی اسپیس ہو، ان کو بھی کوئی جگہ ملے۔ تو یہ دیکھیے گا اور بہت سارے لوگ بھی یہاں آ رہے ہیں۔ نہیں شاہ صاحب، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آنے والے دنوں میں پیپلز پارٹی کے لیے سندھ میں بھی بڑے سرپرائز تیار کیے جا رہے ہیں، اور ود ان دی پارٹی بھی آپ دیکھیں نا، کل چیئرمین صاحب بھی روانہ ہو گئے دبئی ایک دم، اور اس کے بعد زرداری صاحب بھی چلے گئے، تو اندر ہی اندر کچھ نہ کچھ کھچڑی تو پک رہی ہے۔ دیکھیں، جو پیپلز پارٹی میں اس وقت جتنے لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، الیکٹڈ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان میں سے کوئی بھی نہیں جا رہا۔
یہاں پہ اگر آپ سندھ کی بات کر رہے ہیں. اچھا، حالات کی جو آپ بات کر رہے ہیں، دیکھیں 2018 میں شرجیل انعام میمن صاحب جیل میں تھے، وہاں سے جیتے. اس طرح کچھ اور لوگ ہمارے تھے. کوئی ہمارے 50 کے قریب جو کینڈیڈیٹ لڑ رہے تھے ان کے اوپر کیسز تھے. کچھ بیچارے ملک سے باہر تھے. 12 یا 13 لوگوں کو نااہل قرار دے دیا گیا تھا ہمارے جو لوگ لڑ رہے تھے الیکشن. اور بھی بہت سختیاں تھی، آپ کو پتا ہے آر ٹی ایس کو استعمال کیا گیا. ہم نے سندھ میں 2008 اور 2013 سے زیادہ نشستیں لی 2018 میں، ان تمام ڈیفیکلٹیز کے باوجود. اب تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم سویپ کر رہے ہیں. شہروں میں بھی ایم کیو ایم، دیکھیں ایک پارٹی ہے، میں اس کی عزت کرتا ہوں، جو ایم کیو ایم پاکستان ہے، کیونکہ انہوں نے اس اپنے قائد سے لا تعلقی کی جس نے پاکستان کے خلاف بات کی. لیکن کبھی کبھی آپ دیکھتے ہیں کہ ان کی تقاریر میں وہی چیزیں نظر آتی ہیں. تو ہم انہیں کہتے ہیں کہ اس قائد کو اگر آپ نے اس کی ان وجوہات کی وجہ سے چھوڑا تو اب اس کی چیزیں بھی تو چھوڑ دیں نا. شاہ صاحب ویسے آپ نے جو ہے نا اپنی طبیعت کے مطابق بہت ہلکا ہاتھ رکھا ہے. لاسٹ ٹائم تیمور بھائی نے جو ہے نا وہ تو بہت اگریسو اسٹانس لیا تھا. بہرحال یہ بتائیں، یہ زرداری صاحب اور بلاول بھٹو صاحب کے درمیان آپس میں بھی کوئی نظریاتی اختلاف بھی آ رہا ہے؟ وہ بابوں کے پیچھے پڑ گئے ہیں بلاول صاحب. یہاں پہ زرداری صاحب جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، بابے بابی ہوتے ہیں، باپ باپ ہی ہوتا ہے. تو یہ کیا آپس میں اختلافات، اس کے پیچھے کیا کہانی ہے؟ دیکھیں ایسا بالکل نہیں ہے. چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب جو بات کرتے ہیں، آپ ان کی کل والی تقریر سنیں جس میں انہوں نے کہا کہ یہ سب لوگ انتہائی قابل احترام ہیں، لیکن آئندہ جو سیاست ہے اس کو نئی چیزیں اس میں ہوں گی. مثال کے طور پر پہلے ہمیشہ آپ نے دیکھا کہ ایک دوسرے کی لیگ پولنگ، اگر کوئی حکومت میں آ گیا تو بس پہلے دن سے ہی آ گیا جی اس کی حکومت ختم کرنی ہے، ووٹ آف نو کانفیڈنس لانا ہے، یا ان کو اسٹیبلائز نہیں ہونے دینا، اس طرح کی باتیں. تو چیئرمین صاحب کا یہ واضح موقف ہے کہ الیکشن ہر کوئی اپنے منشور پہ لڑے گا، لیکن آئندہ اس طرح کی پالیٹکس نہیں ہونی چاہیے، نئی چیز ہو. اور بھی ایشوز ہیں، لیکن دیکھیں ابھی تضاد کہہ دیا جاتا ہے. اس دن بیان آ گیا چیئرمین صاحب کا کہ جی الیکشن کمیشن اور چیف جسٹس صاحب انشور کریں کہ جی الیکشن منصفانہ ہوں گے. پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب کا بیان آیا کہ جی ہمیں الیکشن کمیشن پر مکمل اعتماد ہے. تو اب کیا ہوا جی، ایک دم بریکنگ نیوز آ گئی جی، والد صاحب نے ایک بات کر دی، بیٹے صاحب نے دوسری بات کر دی. نہیں تو شاہ صاحب پھر اس کا مطلب تو یہ ہوا نا کہ سکھر سے جو آپ کے بیٹے جو ہیں کمیل حیدر شاہ صاحب وہ الیکشن لڑیں گے، یہاں سے بلاول صاحب لڑیں گے، تو سارے پھر بچہ پارٹی میدان میں اتار دیں آپ. بلاول صاحب نے 70 سال کی بات کی ہے. میں اگلے سال ابھی 60 سال کا ہونے والا ہوں، اگلے نومبر میں. اور دوسری بات اس کے بعد میں ضرور موقع دوں گا وہاں پہ، لیکن اب بھی کمیل حیدر الحمدللہ آپ کی دعاؤں سے اور لیڈرشپ کی مہربانی سے ڈسٹرکٹ کونسل کا چیئرمین ہے سکھر کا. اچھا دوسری بات بھی وضاحت کر دوں گی، آصف علی زرداری صاحب بھی ابھی 68 سال کے ہوئے ہیں، 70 سال کے وہ بھی نہیں ہوئے. شاہ صاحب ویسے آپ نے جو ہے نا بڑے زبردست طریقے سے یہ جو سیلنگ لگائی ہے نا، جو لمٹ لگائی ہے، اور اس سے زرداری صاحب کو اور اپنے آپ کو آپ نے صاف بچا لیا، بہت زبردست طریقے سے جو ہے نا وہ یہ کام کیا ہے. اچھا زرداری صاحب نے بھی جو ہے نا وہ انکشافات کل کیے ہیں حامد میر صاحب کے انٹرویو میں کہ پیپلز پارٹی کو وزارتوں کی بھی پیشکش کی گئی تھی، پیپلز پارٹی جو ہے وہ نہیں ہٹی، انہوں نے مائنس زرداری کی بھی کوشش کی تھی. تو اس طرح کے کافی سارے انکشافات کیے ہیں. تو آپ کا اس حوالے سے کیا موقف ہے؟ دیکھیں یہاں پہ شروع سے ہی پیپلز پارٹی کے ساتھ جو رویہ رکھا گیا، اور اس میں پھر یہ آیا کہ جی مائنس زرداری صاحب کی بات ہو، لیکن یہ مائنس کا لفظ صرف اسی کے لیے آتا ہے جو اس وقت ایکٹیو ہو اور جو ساری بات کر رہا ہو. مثال کے طور پر آپ کو پہلے یاد ہوگا کہ بی بی شہید پر بھی کہا جاتا تھا کہ جی وہ بہت اس طرح کی ان کی پالیٹکس ہے. آپ کو اگر یاد ہو پہلے بھی اس طرح کی بات ہوتی تھی. پھر اگر آصف علی زرداری صاحب آئے تو ان کے اوپر اس طرح کی باتیں شروع ہو گئیں، صرف یہ کہ اگر آصف علی زرداری صاحب کو مائنس کیا جائے گا تو اس کا نقصان بی بی شہید کو ہوگا جو اس وقت زندہ تھی.
تو اس کے بعد ابھی پھر یہ تو چلتا رہتا ہے ایک سلسلہ، اور آصف صاحب نے 10-12 سال بے گناہ جیل بھی کاٹی، کوئی الزام آج تک ثابت نہیں ہوا، صرف اس انہوں نے سزائیں ہی وہاں پہ بھگتی ہیں. کوئی اور اتنی سال کا یہ جتنے لیڈرشپ ہے کسی نے بھی بے گناہ اتنی سزا نہیں بھگتی جتنی محترم آصف علی زرداری صاحب نے دلیری سے فیس کیا. دوسری بات آپ کی کہ یہ جو اس وقت آخر میں آپ کے علم میں ہے کہ اس طرح کی کوشش کی گئی تھی کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس، اور جب یہ اس طرح کے ایشو تھے کہ جی پیپلز پارٹی کے ساتھ بات ہو، لیکن آپ کے علم میں ہے کہ جو انداز سیاست عمران خان صاحب کا تھا وہ بالکل ہی بدتمیزی کا، انتہا پسندی کا، شدت کا وہ تھا. اور جو آپ نے دیکھا اگر کبھی کوئی مشکل وقت آتا تھا ملک پہ تو اسمبلی کے فلور پہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کہتے تھے کہ خان صاحب آپ قدم بڑھائیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں ملک کے لیے. یہی بات میاں شہباز شریف بھی کہتے تھے اس وقت اپوزیشن میں ہوتے ہوئے بھی کہ پرائم منسٹر صاحب اس معاملے میں ہم آپ کی سپورٹ کریں گے یا دیگر. لیکن خان صاحب کی طرف سے کبھی کوئی مثبت بات نہیں آئی، کبھی کسی کے ساتھ بیٹھ کے انہوں نے بات کرنے کی کوشش نہیں کی، اور سب کوئی چور چور کہتے رہے. اور اب آپ دیکھ لیں کہ گوگی باجی نے کیا گل کھلائے ہیں یا علیمہ باجی، اب کون چور ہے. یہ سارا تو مکافات عمل ہے، جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ آپ کے بھی سامنے ہمارے بھی سامنے، جو جیسا کرتا ہے ویسا برتا ہے. اور اسی سوال میں فردر ایڈ کر دوں کہ پی ٹی آئی سے کوئی اتحاد کا ارادہ تو نہیں نظر آ رہا، کیونکہ بلاول بھٹو صاحب اگر زرداری صاحب کو مائنس کر رہے ہیں خود بخود بابا کہہ کے، تو اس کا مطلب ہے کہیں فیوچر میں پیپلز پارٹی پی ٹی آئی سے اتحاد تو نہیں کرنے جا رہی. دیکھیں چیئرمین بلاول صاحب نے کہا لیول پلینگ فیلڈ سب کے لیے ہونی چاہیے. ان سے پوچھا گیا کیا پی ٹی آئی کو اجازت ہو الیکشن میں، انہوں نے بولا بالکل ہونی چاہیے، ہمارا بالکل واضح موقف ہے. لیکن پھر اس پہ بات آ جاتی کہ آپ پی ٹی آئی سے الحاق کریں گے، وہ ناممکنات میں سے ہے. پی ٹی آئی سے ہمارا الحاق نہیں ہو سکتا. اور خاص طور پر جو 9 مئی کے کردار ہیں، جنہوں نے جو منصوبہ ساز ہیں، جنہوں نے نفرت بھری ہمارے لوگوں میں، جنہوں نے جا کے جی ایچ کیو پہ حملہ کیا، گورنر وہ جو جنا ہاؤس ہے یا کور کمانڈر ہاؤس پہ، دیگر چیزوں پہ، تو وہ تو فیس کریں گے اپنے کیسز. باقی جو ہے ابھی کسی سے بھی ہمارا کوئی اتحاد نہیں ہے. اچھا چیئرمین صاحب کے جو ہے وہ جلسے آپ کے چترال میں اور کے پی میں بڑے ہٹ جا رہے ہیں. دیکھیں بہت شاندار جلسے ہوئے کے پی میں، اور آپ نے دیکھا کہ بہت لوگوں میں گرم جوشی بھی تھی، رسپانس بھی تھا، اور وہاں پہ تو سردی بھی بہت ہے، اس کے باوجود بڑے اچھے. کل چترال میں موسم بھی سخت تھا لیکن بہت لوگ تھے وہاں پہ. چترال کے لحاظ سے دور دراز کا علاقہ ہے اور وہاں بھی ایشوز ہوتے ہیں لوگوں کے آنے میں پہنچنے میں، لیکن بہت تھے. پنجاب کی دیکھیں آپ جو بات کر رہے ہیں، پنجاب میں ہمیں اسپیس دیکھیں، ہمیں اسپیس دینا ہے عوام نے. یہ جو لیول پلینگ فیلڈ پہ یہ اخذ کر لیا گیا کہ جی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کوئی فیور مانگ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ انہیں کوئی اس طرح کا نہیں ہو رہا. آپ کو تو علم ہے کہ پیپلز پارٹی کو یہ تاریخ کا حصہ ہے کہ آج تک کسی الیکشن میں سپورٹ نہیں ملی. آپ کو 1988 یاد ہوگا کہ جب پیپلز پارٹی قومی اسمبلی میں سب سے بڑی پارٹی تھی، ایون پنجاب میں بھی قومی اسمبلی کی سیٹیں سب سے زیادہ تھیں، لیکن تب قومی اسمبلی کے 2 دن کے بعد پروونشل اسمبلی کا الیکشن ہوتا تھا. تو 2 دن کے بعد اس پارٹی کو جس کا واضح لگتا تھا کہ وفاق میں بھی حکومت بنائے گی، صوبے میں بھی حکومت بنائے گی، اس کو آگے پیچھے کر دی گئی اور اس کو پنجاب میں حکومت نہیں بنانے دی گئی. اور یہ سلسلہ پھر رہا ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ. تو ہماری جو اسپیس دے گا ہمیں یا ہماری جو فیلڈ ہے وہ عوام ہے. یہ عوام کا فیصلہ ہوتا ہے، اور ہم بہت پر امید ہیں کہ پنجاب میں، جنوبی پنجاب میں تو ہمیں بہت زیادہ اچھی سیٹیں ملیں گی، سینٹرل پنجاب میں بھی. پھر آپ کو یاد ہوگا کہ بلوچستان میں ہمیں پہلے کوئی سیٹ نہیں تھی 18 میں، ابھی 11 ڈسٹرکٹ میں بلدیاتی انتخابات میں 4 ماہ پہلے ہم نے 10-12 ڈسٹرکٹ سویپ کیے ہیں. اور بہت الیکٹیبلز لوگ جو ہیں وہ پیپلز پارٹی میں آئے ہیں. ابھی آپ تذکرہ کریں گے کہ نون لیگ میں کافی لوگ گئے، بالکل نون لیگ میں بھی گئے ہیں، لیکن پیپلز پارٹی میں بھی بہت سارے الیکٹیبل آئے ہیں اور آ رہے ہیں. اور کے پی میں بھی پر امید ہے. تو ہم تو سمجھتے ہیں کہ سب سے بڑی پارٹی
دیکھیں 2/3 میجورٹی کسی کو ملنے والی نہیں، اور ہم میں بھی سنگل میجورٹی ملے، سمپل میجورٹی جس کو کہا جاتا ہے، تو وہ اگر ملے گی بھی تو پیپلز پارٹی کو ملے گی، نہیں تو سب سے بڑی پارٹی قومی اسمبلی میں پیپلز پارٹی ہوگی، کیونکہ سندھ سے ہم ایک چنک لے کے جا رہے ہیں، شہری علاقوں سے بھی، دیہی علاقوں سے بھی، یہ کسی اور کو میسر نہیں ہے۔ بہت بہت شکریہ ناصر حسین شاہ صاحب۔ ایک بریک کا وقت ہوا ہے، ملتے ہیں بریک کے بعد۔ جی ویلکم بیک آفٹر دا بریک۔ کل نگراں وزیر اعظم کاکڑ صاحب کی زیر صدارت SIFC کا اسپیشل ایک اجلاس ہوا، جس میں ملکی معیشت کے حوالے سے اور بیرونی جو انویسٹمنٹ آنی تھی اس کے حوالے سے جائزہ لیا گیا۔ کچھ اچھی خبریں بھی ہیں، جن میں پاک کویت کے ساتھ $10 بلین کی ایک انویسٹمنٹ کرے گا کویت، جو ہے وہ پاکستان میں کوسٹل ایریا میں مینگروز کے جو جنگلات ہیں ان کے حوالے سے اس میں انویسٹمنٹ کرے گا، واٹر ریسورسز کی ایکسپینشن کے حوالے سے IT سیکٹر میں انویسٹمنٹ کرے گا، اور فوڈ سیکیورٹی، یہ چند ایک شعبہ جات ہیں جن پر جو ہے وہ MOUs سائن ہوں گے۔ بہت اچھی خبر ہے یہ معیشت کے حوالے سے۔ اور اسی اجلاس میں چیف آف آرمی اسٹاف جنرل حافظ عاصم منیر صاحب نے عسکری قیادت کی بھرپور سپورٹ کا اور بھرپور امداد کا عندیہ دیا کہ وہ نہ صرف یہ کہ پاکستان کے ساتھ ہیں، پاکستانی سرحدوں کی حفاظت کریں گے، بلکہ پاکستانی معیشت میں بھی اپنا جو کردار ہوگا وہ ادا کریں گے، اور انہی کا کردار ہے جس کی وجہ سے معیشت میں بہتری آتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ تھوڑی سی بات کو میں ڈائیورٹ کروں گا ٹورڈز پاکستان اسٹاک مارکیٹ۔ اسٹاک ایکسچینج جو ہے اس کے حوالے سے بہت پازیٹیو خبریں آ رہی ہیں۔ جو 100 انڈیکس ہے وہ ریکارڈ پہ ریکارڈ توڑے جا رہا ہے۔ میرے اکثر دوست بھی مجھ سے پوچھتے ہیں کہ یار یہ جو اسٹاک مارکیٹ کا انڈیکس 100 انڈیکس ہے وہ ریکارڈ توڑے جا رہا ہے، لیکن ہمارے شیئرز کی تو قیمتیں بڑھ نہیں رہی ہیں، نہ وہ اتنا اس میں کوئی اپریسیشن ہو رہی ہے، نہ کوئی بہت زیادہ فائدہ ہو رہا ہے۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ تو میں تھوڑا سا آپ کو اپنے ذاتی جو ہے وہ تجربہ اگر ایکسپلین کروں تو دیکھیں، اس وقت جو کراچی کا پاکستانی اسٹاک مارکیٹ کا جو 100 انڈیکس ہے اس میں اور 2-3 سال پہلے والے انڈیکس میں تھوڑا سا فرق ہے، کیونکہ بڑی کمپنیز جو ہیں وہ کچھ ڈی لسٹ ہوئی ہیں، تو ان کی ڈی لسٹ ہونے کی وجہ سے ساتھ ہی ساتھ جو روپیہ جو ہے وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ چونکہ کمزور ہوا ہے، تو اس کی وجہ سے بظاہر ایسا لگتا ہے کہ 100 انڈیکس کے پوائنٹس میں جو ہے وہ اضافہ ہوا ہے، لیکن بیسیکلی ان پوائنٹس کو اگر میں کمپیئر کروں تو یہ آج کے جو 40,000 یا 45,000 یا 50,000 انڈیکس تک اگر پہنچتا ہے انڈیکس، تو دس از ناٹ ایکولنٹ ٹو دی لاسٹ ایئر، اور اس سے پچھلے والے لاسٹ ایئر کا۔ ٹھیک ہے، ان ٹرمز آف کوانٹٹی اگر میں بات کروں کہ وہ بھی 45,000 تھا، یہ بھی 45,000 تھا، وہ تو ٹھیک ہے، لیکن پیچھے جو مارکیٹ کیپٹلائزیشن کے فگرز ہیں پچھلے سال کے شیئر کرنا چاہوں گا، تاکہ آپ کو تھوڑا سا اس حوالے سے بھی آپ کی بریفنگ بھی ہو جائے اور آپ کو اندازہ بھی ہو جائے، اور اس کے بعد ہم اپنے مہمان سے بات کریں گے۔ دیکھیں، سب سے پہلے اگر میں بات کروں کہ جو مارکیٹ کیپٹلائزیشن تھی، یعنی جو ٹوٹل مارکیٹ ویلیو تھی شیئر کی، وہ 2019 سے لے کے اگر 2023 کا آپ ڈیٹا دیکھیں، 2019 میں 7.8 ارب، مطلب میں راؤنڈ کر رہا ہوں، 7.8 ارب کے لگ بھگ تھی۔ 2020 میں 8.03 کے لگ بھگ تھی ارب روپے کے۔ 2021 میں یہ 7.6 ارب روپے ہو گئی۔ پھر 2022 میں اگر آپ دیکھیں تو یہ 6.5 ارب روپے ہو گئی، اور 2023 میں اس وقت 6.8 ارب ہے۔ تو آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ 2020 میں 8.03 ارب جو ہے وہ مارکیٹ کیپٹلائزیشن تھی، یعنی مارکیٹ کے تمام جو شیئرز ہیں ان کی کیپٹل کی مارکیٹ جو ویلیو تھی، اور ان کی اگر ویسے شیئر ویلیو کی بات کی جائے تو اس میں بھی 1.3 بلین تھی 2019 میں، 2020 میں 1.4 بلین تھی، 2021 میں 1.4، 2022 میں 1.5 اور 2023 میں 1.6 بلین تھی۔ تو جو مارکیٹ کے جو شیئر کیپٹل جو ہوتا ہے اس میں تو اضافہ ہو رہا ہے، لیکن اگر مارکیٹ کیپٹلائزیشن کی بات کی جائے تو اس میں جو ہے وہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ یہ 8 بلین کو بھی اس نے ٹچ کیا، جو کہ اس وقت 6.8 بلین پہ ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے وہ دوست جو کہہ رہے ہیں کہ جی وہ اس وقت انڈیکس، حالانکہ اگر آپ دیکھیں تو 2020 میں انڈیکس جو ہے وہ 100 انڈیکس کی اگر میں بات کروں تو 40.73 تھا، اور اس وقت 46.23 ہے، اور 2020 میں جو ہے یہی 43 پہ تھا۔ یعنی انڈیکس کی اگر میں بات کروں تو 100 انڈیکس واز ایوریج
थ्रू आउट द ईयर दैट वाज 43,755 के जो है वो उस पर था पॉइंट्स, और जबकि इसमें इस वक्त जो एवरेज आ रही है वो 46,232 आ रही है, जो 2023 का अब तक का एवरेज है। तो 100 इंडेक्स की परफॉर्मेंस में आपको देखें 3,000 पॉइंट्स का फ़र्क लग रहा है, लेकिन मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें तो वो आपको 2020 में बेहतर लग रही है। तो ये वो वजूहात है जिसकी वजह से हमें नज़र आ रहा है कि स्टॉक मार्केट परफॉर्म तो अच्छा कर रही है, लेकिन अपेरेंटली जो चीज़ें हैं वो कुछ और हैं, और बिहाइंड दी फैक्ट जो है वो चीज़ें और हैं। तो इस हवाले से ये हम मज़ीद गुफ्तगू अपनी करेंगे। हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं, एहसान मेहनती साहब डायरेक्टर हैं आरिफ हबीब ग्रुप के, और पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के हवाले से और ख़ास तौर पे और फर्टिलाइज़र सेक्टर के हवाले से इनकी बड़ी नॉलेज है, क्योंकि आजकल पंजाब में जो है वो फर्टिलाइज़र का भी बहरान चल रहा है, कीमतें भी बढ़ी हुई हैं। तो इन सब हवाले से हम उनसे गुफ्तगू करेंगे। वेलकम टू द शो एहसान मेहनती साहब। मेहनती साहब, ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले स्टॉक मार्केट के स्टेटिस्टिक्स भी सामने रखे, लेकिन आप इस हवाले से हमारे नाज़रीन को थोड़ा सा बताएं, ये क्या चक्कर क्या है कि स्टॉक मार्केट जो है वो 100 इंडेक्स रिकॉर्ड तोड़े जा रहा है, और हकीकत में जो अगर इन्वेस्टर से बात हो तो वो कह रहे हैं कि हमें कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। देखिए, इस वक़्त जो है वो आप देखें तो हमारे जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हैं। यानी कि अगर आप देखें तो रेमिटेंसेस 2.4 बिलियन डॉलर पर मंथ अक्टूबर के अंदर अनाउंस हुई है। फिर उसके बाद हम देखें तो हमारी एक्सपोर्ट्स जो हैं उसके अंदर सर्ज देखा जा रहा है। आईटी एक्सपोर्ट्स तो 10 बिलियन डॉलर पे प्रोजेक्ट की जा रही हैं अगले 3 साल के अंदर। तो आई थिंक कि जो डेटा रिसीव हो रहा है हमारा, वो हम देख रहे हैं कि आईएमएफ भी हमसे जो है वो काफ़ी ज़्यादा खुश है। हमारे फिस्कल टारगेट्स जितने दिए हुए थे वो हमने मीट किए हैं। तो आई थिंक इस हिसाब से देखा जाए तो हमारी जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स है कभी इतने इम्प्रूव होते हुए नजर नहीं आए, जिसमें हमने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का बढ़ना, फिर इमिनेंट 700 मिलियन डॉलर आईएमएफ का आना नेक्स्ट मंथ, फिर उसके बाद हमारे जो बायलैटरल एजेंसीज हैं उनकी तरफ से कमिटमेंट्स, यानी कि 600 मिलियन डॉलर तक जो है वो चाइना के लोन जो है वो अप्रूव हुए हैं। फिर आगे जो हमारे जो सपोर्ट पार्टनर्स हैं, जिस तरह एसआईएफसी की हम बात कर रहे थे, हम्म। तकरीबन 75 बिलियन डॉलर वहाँ पे कमिटमेंट हो चुका है, जिसमें यूएई, कतर, सऊदी अरेबिया। अभी तो हम जो है हमारे ऐसे पार्टनर्स की तरफ नहीं गए ये एसआईएफसी की मद में, जो इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं, चाइना, कुवैत, बहरीन। आई थिंक काफ़ी ज़्यादा हमारे ऐसे पार्टनर्स हैं जो कि इसके अंदर मज़ीद अपने एक्सपोजर्स को बढ़ाएँगे। मार्केट कैपिटलाइजेशन को भी देखें तो वो 2019 में ज़्यादा थी, ओवरऑल एवरेज फॉर द ईयर 2023 में जो है वो कम है। इंडेक्स उसके मतलब बिल्कुल अपोजिट चल रहा है, इंडेक्स जो है वो उस वक्त कम था, अब ज़्यादा है। तो ये क्या वजह है? देखिए, इसमें 2 एस्पेक्ट हैं। एक तो इसके डॉलर टर्म्स के अगर आप एस्पेक्ट देखें तो पहले अगर मार्केट कैपिटलाइज़ेशन एक सर्टेन लेवल पर थी, फिर हमारा रुपी गिरा, तो डॉलर टर्म्स के अंदर मार्केट कैपिटलाइज़ेशन हमारी फॉर एग्ज़ाम्पल जो है वो 30 बिलियन डॉलर है, और इससे पहले 100 बिलियन डॉलर होती थी। वही मार्केट 1/3 इसलिए हो गई कि रुपया जो है उसकी 1/3 वैल्यू हो गई। यानी कि ₹105 में उसकी वैल्यूएशन जो है 100 बिलियन डॉलर थी, और जब 105 से ये हुआ 305, तो उसके अंदर जो है ऑटोमेटिकली 1/3 रुपी वैल्यू रह गई। तो 33 बिलियन डॉलर हो गई, जो 100 बिलियन डॉलर पहले थी। इसका अगर आप रुपी का इम्पैक्ट देखें तो बहुत सारी ऐसी कंपनीज है जो कि डीलिस्ट भी हुई हैं, यानी कि उसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन से उनका खुरूज हुआ। तो यानी कि बहुत सारी ऐसी कंपनीज थी जो कि यूके बेस्ड कंपनीज थी जो कि डीलिस्ट हो गई। फिर उसके बाद डीलिस्ट हो जाती है तो उसकी कैपिटलाइजेशन वैसे भी जो है रुपी टर्म के अंदर कम हो जाती है। तो इसके दो एस्पेक्ट्स हैं। अगर रुपी टर्म में आप इसको देख रहे हैं, इसमें कमी हुई है, इंडेक्स बढ़ी है, बट कैपिटलाइजेशन कम हुई है। तो उसकी वजह ये है कि हमारी बहुत सारी कंपनीज हैं जो कि डीलिस्ट हुई हैं, जिसकी वजह से उनका मार्केट कैपिटलाइजेशन के अंदर उनका जो है वो उनका एक्सपोजर कम हुआ है। और एक ब्रेक का वक्त हुआ है, मिलते हैं ब्रेक के बाद। जी, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। एवरेज डेली टर्नओवर अगर मार्केट का देखा जाए तो उसमें भी ट्रेंड जो है वो अपवर्ड के बजाय डाउनवर्ड नज़र आ रहा है। इसकी क्या वजह है, इसको आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे फिर? टर्नओवर तो पिछले 1-2 दिन के अंदर जो हुआ है वो आपने तो पता नहीं बहुत ज़्यादा ही कुछ अपेरेंटली कोई एवरेज से कोई 60-70% जो है बढ़ गया है। तो हम्म। टर्नओवर तो जो है वो अब ज़ाहिर है, हमें उस डेटा को अगर उसको प्रोजेक्ट करते हैं आगे, तो पिछले कुछ 1-2 दिन का डेटा अगर आप देखें तो वो तो टर्नओवर के अंदर तो मैसिवली इंक्रीज़ आ गया है, और उसकी वजह यही है कि इन्वेस्टर इंटरेस्ट सेकंड 30th स्क्रिप्ट्स के अंदर बढ़ गया है, वहाँ पर वैल्यूएशन स्ट्रॉन्ग है।
آگے جا کر نظر آ رہا ہے کہ وہ اسکرپٹس کی ویلیوز بڑھیں گی، تو انویسٹر انٹرسٹ جو ہے وہ کافی زیادہ بڑھ گیا ہے، والیومز بڑھ گئے ہیں، لیکن یہ پچھلے 1-2 دن کا ڈیٹا ہے، وہ آپ کے ڈیٹا میں آئے گا نہیں. یہ ونڈ فال ٹیکس جو ہے وہ لگایا گیا ہے بینکنگ کمپنیز کے اوپر. اس سے نو ڈاؤٹ کہ ہمارا جو ریونیو کا جو ٹارگٹ ہے اس کو اچیو کرنے میں جو ہے وہ مدد ملے گی. تقریباً 44 بلین کے لگ بھگ جو ہے وہ ایڈیشنل ریونیو حکومت کو تو حاصل ہوگا، لیکن اسٹاک مارکیٹ اس کو کیسے لے گی، اور اسٹاک مارکیٹ میں جو انویسٹرز بیٹھے ہوئے ہیں ان کے لیے یہ پازیٹیو سمٹم ہے کیا؟ دیکھیں یہ تو ہم اگر انویسٹر پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے تو یہ ایک مس کمٹمنٹ ہے، بٹ پوائنٹ یہ ہے کہ اس کو ہم آلریڈی ٹیکس سیکٹر ہے جس پہ آلریڈی جو ہے وہ 29% ٹیکس تھا، پھر سپر ٹیکس لگ گیا تو 39 پہ چلا گیا. اس کے انویسٹر کو فار ایگزامپل 15% ڈیویڈنڈ کا ٹیکس لگتا ہے تو یہ چلا گیا کوئی 65% پہ. پھر اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو اس کے وہی انویسٹر جو کہ اس کا کوئی بڑا انویسٹر پہ بھی سپر ٹیکس لگا ہوا ہے تو یہ 75% پہ چلا گیا. تو یہ ٹیکسیشن جو نظام ہے وہ آلریڈی کوئی کیٹر نہیں کر رہا ہے انویسٹر کو. تو آئی تھنک کہ یہ ایک مس کمٹمنٹ اس کو آپ سمجھیں کہ آپ لگائے جا رہے ہیں ایک سیکٹر پر اور پھر اس کے بعد اور لگا رہے ہیں اور پھر اس کے اس ایریا کو لگا رہے ہیں، پھر اس کے اس ایریا کو لگا رہے ہیں، تو وہ آپ لگاتے جائیں. بٹ ظاہر ہے لینڈر کی ریکوائرمنٹ تھی تو پھر اس کو کنسیڈر کیا ہمارے جو گورنمنٹ ہے، اور اس نے لینڈر کی جو ہے اس کی جو کنڈیشنز تھیں ان کو میٹ کرنے کے لیے. اور پھر اس کے بعد ہمیں فائدہ بھی ہوا ہے، ایم ایف کے پیسے بھی ہمارے ریلیز ہو رہے ہیں. نہیں، اس ٹیکس کی وجہ سے جو بینکنگ سیکٹر ہے جو کراچی پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں جو لسٹڈ ہے، تو ان کے جو ہے وہ شیئرز کی مارکیٹ ویلیو میں کمی ہوئی ہے یا زیادہ ہوئی ہے، یا ان کی کیپٹلائزیشن کی کیا پوزیشن ہے؟ کہ بات یہ ہے کہ مارکیٹ کے اندر جو ہے نا ویلیویشنز کافی زیادہ ویک اس وقت چل رہی ہیں، یعنی کہ وہ شیئر یا وہ کمپنی جو ارننگ کر بھی رہی تھی تو اس کے شیئر جو ہے اس کی پرائسز نہیں بڑھ رہی تھی. تو اگر آپ اس وقت حالیہ سچویشن کی بات کریں تو یہ ٹیکس لگنے کے باوجود شیئر پرائسز بڑھ رہی ہیں. تو یہ تو آئی تھنک اس کا امپیکٹ نہیں دیا گیا، شیئر پرائسز میں اس کا امپیکٹ نہیں ہے. بٹ اوور آل اس کا جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے لینڈر کی جو کنڈیشنز ہیں اس کو میٹ کرنے کے لیے بہرحال کوئی بھی ٹیکس ان کی طرف سے آتا ہے، جو کہ سویلائز ورلڈ کے اندر ایسے ٹیکسز جو ہیں عموماً اور لیوی ہو رہے ہیں، یعنی کہ یو کے میں بھی ایسے ٹیکسز ہیں، یو ایس میں ٹیکسز ہیں. تو ظاہر ہمارا لینڈر تھا، اس نے کہا کہ بھئی جب یہ چیزیں ایڈوانس ورلڈ میں ہو رہی ہیں تو کیوں نہیں پاکستان کے اندر ایک ونڈ فال ٹیکس لگا دیا جائے. بٹ آئی تھنک کہ یہ ان کی اکانومی کے لیے بھی کافی زیادہ جو ہے وہ تشویشناک بات ہے، اور ہمارے لیے بھی ہے کہ ظاہر ہے انویسٹر آلریڈی اتنے سارے ٹیکسز دے رہا ہے، وہ اور دے دے گا ٹیکس، تو پھر اب اور لگا دیں تو 75% ہے تو اس اور 10% لگا دیں تو 85% دے دے گا. اینڈ دی اینڈ ہم سارا ٹیکسیشن کے اندر ہی لے کے جا رہے ہوں گے. تو آئی تھنک کہ مفید جو ہے وہ پرسکرپشن نہیں ہے. اس میں فورن انویسٹر بھاگتا ہے اگر آپ لگائے چلے جا رہے ہیں ٹیکسز نا. ایک تو کل جو ہے سر ایس آئی ایف سی کا اجلاس ہوا ہے جس میں جائزہ لیا گیا ہے باہر سے جو انویسٹمنٹ آ رہی ہے، اور ہماری جو جن جن شعبوں کو ہم نے پرائرٹی دینی ہے، خاص طور پہ ایگریکلچر سیکٹر ہو گیا جسے ہم فوڈ سیکیورٹی کے حوالے سے بھی بڑا امپورٹنٹ ہے، اس کو جو ہے نا وہ بڑا ایمفیسس کیا گیا ہے. تو یہ میں دیکھ رہا ہوں کہ کراچی کے جو تاجر ہیں یا انویسٹرز ہیں، دے آر ناٹ ویری مچ انٹرسٹڈ ان ایگریکلچر سیکٹر. تو از دس ریالٹی اور ڈو یو ہیو ایڈورس اوپینین ان دس ریگارڈ؟ دیکھیں ایگریکلچر سیکٹر کے اندر تو آلریڈی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا آؤٹ پٹ امپروو ہو رہا ہے. کاٹن اگر آپ آؤٹ پٹ دیکھیں اس میں اضافہ ہے، شوگر کا سیکٹر ہے اس میں اضافہ ہے، آؤٹ پٹ تو ہمارا بڑھ رہا ہے. کل جو ہمیں ایشوز آ رہے تھے فلڈ ریلیٹڈ، اس کے اندر ہمارا آؤٹ پٹ سندھ کے اندر کاٹن کا یا پھر شوگر کا آؤٹ پٹ خراب ہوا تھا، وہ آؤٹ پٹ کے اندر تو کافی زیادہ انکریز آ رہا ہے. پرائسز بھی ایگریکلچر پروڈیوس کی بڑھ چکی ہیں. تو آئی تھنک کہ وہاں پر تو گروتھ نظر آ رہی ہے اور اچھی گروتھ نظر آ رہی ہے. ایکسپورٹ کے نمبرز بھی نظر آ رہے ہیں، امپورٹ بھی جو ہے وہ کاٹن کی ختم ہو گئی ہے، شوگر کی امپورٹ ختم ہو گئی ہے. تو آئی تھنک کہ وہاں پر آؤٹ پٹ تو اچھا آ رہا ہے. اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں پروڈکٹیوٹی کو انکریز کرنے کے لیے جو ہے وہ جتنی ڈیولپنگ اکانومیز ہیں، ڈیولپڈ اکانومیز ہیں، ان سے سپورٹ لینا چاہیے. ریسرچ پہ توجہ دے کے پروڈکٹیوٹی اور بڑھائیں تاکہ ہمارے جو پروڈیوس ہے اس کو ہم دگنا تگنا کر سکیں. اینڈ آئی تھنک کہ اس پہ ورک بھی ہو رہا ہے. ایگریکلچر کے حوالے سے بھی دیکھا جائے تو ہم امپورٹ سبسٹیٹیوشن کی طرف نہیں جا رہے. ہمارا کھانے کا جو تیل ہے وہ ایک سبسٹینشل اماؤنٹ میں امپورٹ کیا جاتا ہے، دالیں امپورٹ کی جاتی ہیں، اس کے علاوہ کبھی گندم کبھی کپاس امپورٹ کی جاتی ہے. تو ہم ایگریکلچر کے حوالے سے بھی اپنی امپورٹس کو جو ہے وہ کم نہیں کر پا رہے کیونکہ ہمارے یہاں امپورٹ سبسٹیٹیوٹ نہیں ہے. تو اس حوالے سے امپورٹ سبسٹیٹیوشن کو جو ہے وہ انکریز کرنے کے لیے آپ کیا چیزیں سجیسٹ کریں گے؟
دیکھیں امپورٹ بل کو کم کرنے کے لیے اٹ از امپورٹنٹ کہ اس پر ہم ٹیکسز جو ہیں وہ لیوی کر دیں. امپورٹ ہم خود بھی نہیں بل کو کم کر سکتے کیونکہ ظاہر ہے ہم ایک WTO کی رجیم کے اندر ہیں جہاں پر ہم نہیں اس کو امپورٹ کو کم کر سکتے کہ بھئی آپ یہ امپورٹ نہیں کر سکتے ورنہ وہ ہماری ایکسپورٹ بند کر دیں گے. تو پوائنٹ یہ ہے کہ ہمیں آئیڈیلی ٹیکسیشن کا جو نظام ہے وہ اتنا اسٹرکٹ کر دینا چاہیے ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی ان کمپنیز کو ان انڈیویجولس کو جو کہ امپورٹ کرتے ہیں کہ وہ انڈیویجول ٹیکسیشن کے اندر آپ نے پتہ لگا لیا کہ انہوں نے امپورٹ کی کوئی چیز لی ہے اور آپ نے اس پہ ٹیکس ڈال دیا اور بہت ساری ایسی چیزیں جن پہ ٹیکسیشن ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی لگ جاتا ہے تو اس پر ہم اگر انفورس کریں تو وہ ہماری امپورٹ جو ہے کم ہو سکتی ہیں. سر آپ کا گروپ چونکہ فرٹیلائزر سیکٹر میں بھی ہے اور اس وقت اگر دیکھا جائے تو ملک میں فرٹیلائزر کی قیمتیں جو ہیں وہ آسمان پہ پہنچی ہوئی ہیں, DAP ہو یا یوریا ہو, تو آخر ایسی کیا وجوہات ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ فرٹیلائزر کے حوالے سے بھی جو چیزیں ہیں وہ باہر سے کیا امپورٹ کرنی پڑتی ہیں, اس وجہ سے اس کی کاسٹ بڑھ رہی ہے, یا کوئی اور وجوہات ہیں کہ ہم جو ہے وہ فرٹیلائزر کی قیمتیں نہیں کم کر پا رہے جس کی وجہ سے الٹیمیٹلی جو ہے وہ کسان کو جو وہ ایگریکلچر پروڈکٹ کی کاسٹ آف پروڈکشن جو ہے وہ بڑھی ہوئی ملتی ہے؟ دیکھیں بالکل کوشش کی گئی ہے کہ گیس پرائسز چونکہ بڑھ رہی ہیں تو پھر اس کے باوجود جو ہے یوریا پرائسز کو کم رکھا جائے بٹ انفارچونیٹلی جو پرائسز ہیں وہ پاکستان کے اندر ویسے ہی کم ہے. اگر آپ گلوبلی ان پرائسز کو دیکھیں تو آپ یہ کب تک چلا سکتے ہیں کہ جو اگر کوئی چیز آپ فار ایگزامپل پیٹرول جو ہے وہ یورپ کے اندر ایک پرائس ہے اور پاکستان میں ایک پرائس ہے, یا فار ایگزامپل کھاد کی یورپ میں ایک پرائس ہے اور پاکستان میں ایک پرائس ہے, تو یہ کب تک آپ جو ہے اس کو آپ ان پرائسز سے دور رہ سکتے ہیں. پرائسز تو آپ کو کرنی پڑیں گی, پوری دنیا میں جو پرائسز ہیں وہ ایک پرائسز ہونی ہے, آپ دو پرائسز پہ تو نہیں چلا سکتے. یوریا کو انٹرنیشنل پرائس پہ جانا ہے تو آپ اس کو کب تک سبسٹیوٹ یا سبسیڈائز کریں گے, تو یہ پاسبل نہیں ہے. آئی تھنک ایونچولی وہ انٹرنیشنل پرائس پہ یوریا جائے گی اور آپ کا جو ایشو ہے کہ بھئی یہ کیوں ہائر پرائس ہے, تو ظاہر ہوگی کیونکہ پوری دنیا میں گیس پرائسز زیادہ ہیں, پاکستان میں بھی اب بڑھتی جا رہی ہیں. دس از ویری سرپرائزنگ کہ 70% جو ہے وہ فرٹیلائزر کی جو کاسٹ ہے اس میں 70% کنٹریبیوشن ہے گیس کا. دس از سم تھنگ ویری انفارمیٹیو فار می. جی بالکل, را مٹیریل تو آئی تھنک ایک انگریڈینٹ ہے, مینلی جو ہے اس کی جو کمپلیشن کاسٹ ہے وہ کاسٹ ہے جو کہ گیس پرائسز کے ساتھ بڑھتی ہے تو وہ پھر پرائسز بڑھیں گی. اچھا آپ اچھا. ایک تو LNG کا آپ کا ایک یوزیج ہوگا اور پھر ایک آپ کا وہ یوزیج تھا جو SSGC آپ کو سیل کر رہا تھا, تو آپ دیکھ لیں کہ دونوں کی پرائس میں ایٹ لیسٹ 10 ٹائمز کا ڈفرنس ہے. جو کہ LNG کی پرائس ہے وہ ایکچولی ہماری ٹرو کاسٹ ہے ایک پروڈکشن کی, اور جو ہم جو سبسیڈائز گیس خریدتے ہیں SSGC سے اس کی ایک الگ پرائس ہے. بہت بہت شکریہ احسان مینتی صاحب آپ کا. ناظرین, آپ نے آج کا پروگرام دیکھا, امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا, آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا. اگلے ہفتے تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.